لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، صرف حصول برکت کے لیے میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سب کے طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے اور اس مہینے میں ہمارے اگرچہ بے شمار بزرگان دین کا وصال ہوا، لیکن جن کی یاد عموماً عالم اسلام میں منائی جاتی سفر کے حوالے، ان میں
ایک معروف شخصیت حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی سیرت پر ہم نے گزشتہ دنوں گفتگو کی، ان شخصیات میں ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک معروف شخصیت حضرت مجدد الفقانی شیخ فرہنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک معروف شخصیت حضرت علامہ امام فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے مختصر تذکرہ بھی کیا جائے تو کم سے کم ایک جمعہ درکار، سب پر گفتگو تو ممکن نہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے گزشتہ شب ہماری مسجد میں بھی ایک جلسہ اور نازیہ اہتمام تھا۔ دارالعلوم امجدیہ میں عظیم الشان یوم امام احمد رضا کا اہتمام، ہم نے مناسب سمجھا کہ آج جمعے کے موقع پر حضرت مجدد الفقانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر خود گفتگو کی جائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جسے امام ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا، جس وقت دین کے خلاف ہوش ربا آندیاں چل رہے، حق اور ناحق ایک جگہ جمع ہو جائے، حق کی پہچان اڑ جائے، لوگ بے روی کا شکار ہو جائیں، دین پر گرد و غبار آ جائے، واللہ تبارک و تعالی ہر صدی کی آخری سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ مجدد دین کا احیا کرتا ہے، سنتوں پر عمل مفقود ہو اس کا احیا اور اس کی تجدید کرتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان کسی مسئلے میں سرگرم عمل اور وہ گتھی ان سے نہ سلجھ رہی ہو، وہ ایک عالم دین سے بڑے بڑے اکابر جب رجوع کرتے، وہ علوم اور فنون کے دریا بہا کر دین کی اصل شکل کو ظاہر اور اجاگر کرتا ہے۔ اس کا یہ سارا کام من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ ہر موقع پر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اب دین کا احیا اور تجدید ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایسا مرد مجاہد مرد مومن پیدا فرماتا ہے۔ حضرت مجدد الفقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تو آپ کی ولادت 971، آپ نے کیا تجدیدی کارنامہ کیا اور اس کی کیا ضرورت پڑی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ شہنشاہ بابر سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ بھی دیندار آدمی تھا، اس کا بیٹا ہمایوں وہ بھی دیندار تھا، اور مغلیہ سلطنت میں جتنے بھی بادشاہ رہے اپنی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے ہمیشہ خود اکابر علماء محدثین کے درباروں میں جاتے، ان سے اقتصاد فیض کرتے، انہیں اپنے یہاں اپنی اصلاح، اپنے درباریوں کی اصلاح کے لیے انہیں مدعو کرتے، اور وہ دربار میں جا کر شاہی دربار میں جا کر لوگوں کی اصلاح اور بادشاہ کی اصلاح کا کام کیا کرتے۔ خود اکبر کے بعد ہمایوں کی تاریخ میں نے پڑھا کہ اس کا انتقال بھی اسی میں ہوا
کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اسی دوران اسے کوئی عارضہ لاحق ہوا اور اسی میں وہ جان بحق ہو گیا۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مغرب کی اذان سننے کے بعد مائل و مسجد یا جماعت کی جانب مائل ہونا یہ بھی اس کی دینداری پر ایک بہت بڑی دلیل۔ اکبر اپنے پیدائش سے لے کر جوانی تک بہت بڑا دیندار تھا، اس لیے کہ بہرحال وہ بادشاہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے، اپنی اولاد کو بھی دینی تربیت کرتے۔ آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا، وہ اکبر جس نے دین الہی کا اجرا کیا، جسے دین اکبری کہتے ہیں، ہم اور آپ کو اسے دین اکبری کہتے ہیں، اس کا اپنا خود ساختہ خود تخریج کیا ہوا دین تھا، وہ اپنے دور میں اس نے اس دین کا نام دین الہی رکھا تھا کہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا دین، یہ اس نے رکھا۔ تعجب یہ ہوگا آپ کو کہ وہ اکبر جس نے بلا شرکت ہے 50 سال ہندوستان کے سرزمین پر اپنے بڑے جہب و جلال کے ساتھ حکومت کی، وہ 949 کو عمر کوٹ کر یعنی سندھ میں پیدا ہوا۔ یہاں پیدا ہونے کے بعد اس نے اتفاق کہیے کہ اکبر کی عمر صرف 14 برس کی تھی کہ ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے 14 برس کی عمر میں اکبر کے سر شاہی تاج رکھا گیا اور اس کا جو جرنیل تھا ہمایوں کا اس کے سپرد کر دیا گیا کہ یہ بادشاہی خاک بات یہ سب انجام دے گا، اور اس کا جو فوجی جرنیل تھا وہ ان کی رہنمائی اور وہ ان کی رکھوالی کرے گا۔ اب مجھے بتائیے 14 برس کی عمر میں بادشاہت کا ملنا وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ورثے میں ہاتھ آئی ہے ان کو تیر کی گدی، ظاہور کے تصرف میں عقابوں کا نشے من، جس نشے من میں عقاب رہتے تھے ان میں اگر کوے داخل ہو جائیں تو کیا حال ہوگا؟ عقابوں کے نشے من پر کوے قابل ہو جائیں، اب اس نشے من کا کیا بنے گا؟ 14 برس کی عمر میں اس نے انام حکومت سنبھالی، بہرام خان اس کی گویا تربیت پر معمور ہوا اور یوں اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ شروع میں اس کی دینداری کا عالم یہ تھا، ایک بہت بڑے محدث کے اس زمانے میں حضرت علامہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی ان کی نشستوں میں جاتا، شرکت کرتا، حدیثیں سنتا، اور بسا اوقات یہ ہوا کہ اس کے قلب کی تسکین یہ علماء کے ان محدثانہ رنگ اور واگ اور تقریر سے نہ ہوئی۔ اس نے شب جمعرات یعنی شب جمعہ پوری رات اس کے لیے وقت دی تھی کہ علماء سے حدیثیں سنتا، اچھی اچھی تفصیلی باتیں سنتا، اپنے علم میں اضافہ کرتا اور دل بہلا۔ میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا، ایک بزرگ گزرے ہیں آگرہ سے 27 کلومیٹر پر ایک چھوٹا سا مختصر شہر جسے فتح پور سیکری کہتے، جہاں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار۔ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا اوائل میں اکبر بڑا موقف تھا۔ حضرت سلیم چشتی کی یہاں کئی راتوں میں گزارا کرتا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، فتح پور سیکری میں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ مزار کے ارد گرد بہت بڑے بڑے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی خانقاہ سے متصل اس نے لوگوں کو جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت خانے بھی بنائے، اور رات حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گزارتا۔ جس وقت اس کا بیٹا جسے بعد میں جہانگیر کہا گیا، جہانگیر حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا میری یہاں کوئی اولاد نہیں، آپ دعا کیجیے۔ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کے یہاں اولاد کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر کو اولاد سے نوازا۔ اس نے حضرت سلیم چشتی سے عقیدت اور ارادت رکھتے ہوئے اپنے بیٹے جہانگیر کا نام سلیم رکھا۔
جس نے شہزادہ سلیم سے شہرت پائی، اور اس کے بعد میں اکبری دور اور بعد میں وہی شہزادہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، اور عوام کی زبان پر یہ معروف ہے عدل جہانگیر، یہ ایک تفصیل الگ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کا جہد جلال جب شروع ہوا جوانی، ہندوؤں نے بدمذہبوں نے اس کو دورے ڈالنے شروع کر دیے کہ کس طرح اکبر کو قابو کرنے کے بعد اس کو نادین بنا دیا جائے، ہندوستان کی اسلامی حکومت کو سیکولر اسٹیٹ، نادین اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہر دور میں، اور ہمارے اس دور میں ہم بھی اس سے محروم نہیں، ہر دور میں علماء سوء کا ایک جملے غفیر رہا۔ وہ کیا کرتے کہ ہر دور میں جناب وہ حکومت کے قریب ہو کر بادشاہوں کی ایسی تعریف، ایسی چاپلوسی کرتے کہ بادشاہ کو دھنیوں کے پیڑ پر چلا دیتے کہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی فرشتہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال بہت گھونڈی ہے لیکن سمجھانے کی کہ دل میں یہ جم جائے۔ جناب جو علماء سوء بادشاہوں کے دربار سے ملحق اور ان کی تعریف کر کے ان کو کہکشاں سے ملا دے، ان کی تعریف کا انداز یہ ہے کہ ایک دن اکبر بادشاہ نے اتفاق سے بگھارے بینگن کھائے۔ بینگن جو تھے وہ اس کو بڑے لذیذ لگے، لذیذ لگنے کے بعد ملا دو پیازے کو بلا کر کہا، ملا دو پیازے تم بڑے بدبخت، ان کا وہ ہے کیا یہ اتنا شاندار پھل ہماری حکومت میں پھل تھا اور تم نے آج تک نہیں کھلایا، آج تک اس کا پتہ نہیں بتایا، اتنا لذیذ تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کوئی درباری مولوی تھا، اس نے کیا کیا؟ بینگن کو اوپر کر کے، جو بینگن کا ڈیٹ ہوتا ہے اس کو اوپر کر کے کہا، ہاں جناب یہ پھل اتنا لذیذ اور اتنا بہترین ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ رات میں بادشاہ کو لگ گئی کوشش، رات بھر جاگ کر ہے بادشاہ سلامت، صبح فوراً ملا تو پیازے کی طلبی ہو گئی۔ انہوں نے کہا رات جو ہم نے پھل کھایا وہ تو بڑا غلیظ تھا، بڑا کم وقت، اس نے تو رات بھر ہمیں جگا دیا، رات بھر ہم سو نہیں سکے، وہ تو بہت ہی مکرو پھل۔ ملا تو پیازے نے فوراً بینگن کو الٹا کر دیا، الٹا کر کے کہا جناب اس بینگن کی اس دلالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے نیک ٹوک دیے تاکہ سب جان جائے کہ یہ پھل بڑا کم وقت ہوتا پھل کو تم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا اور آج الٹا کر کے کہتے اس کے نیک ٹوک دی تاکہ علامت رہے کہ یہ پھل بڑا مکرو۔ جب بادشاہ نے ڈانٹا، ملا دو پیازے نے، وہ بہت بڑا مولوی تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کہا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام تھوڑے، ہم تو آپ کے غلام۔ تو جو بادشاہوں کے غلام بنتے علماء سوء، انہوں نے کیا کیا؟ ادھر علماء حق جسے حرام کہتے، ادھر ہی سے علماء سوء آئے کے پڑھ کر اس کو جائز قرار دیتے۔ اب دیکھیے یہ دو معاملات جب ہوئے، ہندو اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور اکبر دین سے برگشتہ ہو گیا۔ یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجدد کی ضرورت پڑی ہے، جناب اکبر دین سے برگشتہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہندو لابی اس معاملے میں کامیاب ہو گئی کہ فقہ حنفی اسلامی حکومت کو کہے تلے کر کر ایک نیا دین دیا جائے، لیجیے نئے دین کا ڈھانچہ بن گیا اور اس کا محور یہ تھا سیکولر اسٹیٹ، ہندو مسلم سب بھائی بھائی۔ آپ حیران ہوں گے اس کے دور کا ایک بہت بڑا عالم علامہ عبد القادر بدایونی، جس کے کوئی اکبری دور کا تھا، اس قدر سخت تلخیاں اس نے لکھی اور سارا کھول کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ آپ جانتے ایسے دور میں بادشاہوں کے پول کھولنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا، ساری باتیں اس نے بیان کر دی۔ ابھی گان غلامی ان میں سے ہم صرف چند کو لیتے ہیں، وقت کی قلت کے اعتبار ہوا یہ کہ مسجدوں کا انہدام شروع ہو گیا، ہر مذہب ہر مکتب فکر کی عورت سے اس نے شادی کر لی۔ فاروق رحمت اللہ تعالی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھی، آپ کے والد ماجد کا سلسلہ ہے حضرت شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ اور ان کے سرزن حضرت رکن الدین رحمت اللہ تعالی۔ ابتدائی کتابیں آپ نے انہیں پڑھانے کے بعد بہت جلدی علوم سے آپ فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ کچھ عرصہ
کیونکہ اکبر نے اپنا قائد تک دہلی سے اکبر آباد یعنی آگرہ میں منتقل کیا تھا. آگرہ میں علماء کا ایک بہت بڑا جمع وسیع جمع ہو گیا. شیخ احمد سندھی فاروقی مجدد الفی ثانی آپ اکبر آباد آئے. علماء سے اقتصاد خیز کے غرض جس کہ حضرت مجدد صاحب جب وہاں آئے تو آنے کے بعد علماء اور مشائخ نے آپ کے تباہر علمی کو دیکھ کر اور حیران ہوئے کہ نوجوان لڑکا نوجوان شخص اور علم و فضل سے اتنا آراستہ پیرا تھا. علماء کے درمیان کوئی مشہور علمی مذاکرہ اور واقعہ ہو جائے تو علماء دنگ رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے مجدد صاحب کے اتفاقین بڑے بڑے علماء کو دنگ کر دیا. کہتے ہیں اس نے ایک تفسیر قرآن لکھی. آپ حیران ہوں گے یہ اگر سے درباری مولوی لیکن یہ علم و فضل میں اس قدر مانے ہوئے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر توجہ دی. پورے قرآن کی تفسیر میں کوئی نقطے والا حرف استعمال ہی نہیں کی. پوری قرآن کی تفسیر یعنی کوئی بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا اور پورے قرآن کی تفسیر لکھی. حضرت مجدد صاحب کی آگرہ میں قیام تک ایک آیت میں بھی الجھ گیا. اس کی تفسیر جو ہے وہ غیر منقول یعنی بغیر نقطے اس سے ہو نہیں رہی. علماء سے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا, کسی نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا. انہیں پتہ لگا کہ نوجوان سرہند سے آیا ہوا اس کے علم و فضل کا کیسے علماء بڑا چرچا. ان کے پاس گئے. حضرت مجدد صاحب نے جو عبارت وہ غیر منقول تفسیر کرنا چاہتا بردست قلم سبات میں ڈبو کر اس کی تفسیر کو وہ صفحہ لکھ دیا. علماء میں بہت بڑی شہرت حضرت مجدد الفی ثانی کی ہو گئی. اس طریقے سے مجدد صاحب کا شہرہ ہونے لگا. اس کے بعد میں جس نے امام مجدد الفی ثانی کو بین الاقوامی امام بنایا وہ یہ تھا کہ آپ حج کے ارادے سے سرہند سے دہلی آئے. دہلی آنے کے بعد اپنے ایک دوست کے یہاں قیام کیا. ان کے دوست نے کہا تم دہلی کے مشائخ سے واقف ہو؟ ان کا بعضوں کا نام تو میں نے سنا. کہاں یہاں کے ایک مشہور شیخ ہے سلسلے نقشبند کے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان سے آپ کی میں ملاقات کراتا. ان کے فضائل و مناقب جب بیان کیے تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات پر آمادہ ہوئے. اللہ اکبر. جب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ان کی شکل دے کر پہچان گئے. وہ پہچان میں اس اعتبار سے تھا بعض تاریخوں میں نے پڑھا اور یہ سارے حوالے میرے پاس الحمدللہ قلم بند ہیں. ایک مرتبہ حضرت باقی باللہ اپنے کسی نجی سفر یہ سرہند گئے. سرہند پر خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوجوان کو دکھایا. یہ ایک نوجوان ہے جو آئندہ کا بہت بڑا امام ہوگا, جو اپنے علم و فضل سے دنیا کو جگا دے گا. میں نے اس نوجوان کی زیارت کی. میں سمجھا شاید وہ نوجوان نہیں ہوگا. میں نے کیا کیا جناب پورے سرہند کے جتنے مشائخ ان سے ملاقات. پھر میں نے معلوم کیا کہ کچھ یہاں گوشہ نشیبی لوگ ہیں یا نہیں. لوگوں نے کچھ ان کا مجھے پتا دیا. میں ان گوشہ نشیبوں سے ملا مگر شکل و صورت میں نے کسی نے نہیں پائی. مجدد صاحب جب باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ پہچان گئے. 2 مہینے اپنے یہاں روکا اور 2 مہینے روکنے کے بعد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایسی توجہ فرمائی کہ 2 مہینے میں سلسلے نقشبند کا آپ کو کامل شیخ بنا دیا. اللہ اکبر. یوں روحانی سلسلہ نقشبند سے آپ کا ملا. ایک سلسلہ جو اپنے والد ماجد سے آ رہا حضرت علامہ مولانا رکن الدین صاحب, ان کے والد حضرت علامہ عبد القدوس صاحب, ان سے ان کو سلسلے چشتیہ, سلسلے سہروردیہ, سلسلے قادریہ میں خلافت کی اور یہ سارے انہوں نے اپنے معاملات اپنے سرزن کو تفویض کر دیے. یوں حضرت کا سلسلہ جو تھا ادھر سے شروع ہوا. اب آئیے علمی میدان. حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت شاہ کمال تقی رحمت اللہ علیہ کے اقتصاد فیض کیا. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ آپ سرہند کو چھوڑ کر سیالکوٹ کی سرزمین پر آئے. سیالکوٹ آپ جانتے ہمارے ملک کا ایک مشہور ہوتا. یہاں اس زمانے میں
ایک بہت بڑے عالم دین سے حضرت کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ سے اقتصاد فیض کیا، اور وہاں انہوں نے پڑھا اللہ اکبر۔ ان سے تحقیق علم کرنے کے بعد میں حضرت علامہ مجدد الفسانی اقتصاد فیض کے بعد سیالکوٹ سے سرہند پہنچے، سرہند سے دہلی آئے، دہلی میں حضرت باقی رحمت اللہ علیہ اقتصاد فیض کیا، اور آپ کی نظر کیمیا نے آپ کو بڑا کامل مکمل کر دیا۔ حضرت باقی رحمت اللہ علیہ، میں نے جو سیالکوٹ کا ذکر کیا، الحمدللہ ان بزرگ کی مزار پر بھی میں نے حاضری، حضرت باقی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر بھی میں حاضر ہوا۔ حضرت باقی رحمت اللہ علیہ کا تصوف میں ایسا منصب ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا باورچی نان بھائی، ایک مرتبہ حضرت باقی علیہ رحمہ کے یہاں بہت سارے مہمان آئے، اس مہمان نوازی نے، اس باورچی نے مہمانوں کی ایسی مہمان نوازی، ایسے لذیذ کھانے پکائے کہ سارے مشائخ و علماء انہوں نے بڑی تعریف کرنے کے بعد باقی بلّہ نے اپنے باورچی کو بلایا اور کہا تم نے ہمارے مہمانوں کو خوش کر دیا، بتاؤ کیا انعام چاہیے، کیا انعام چاہیے تھا کہ تمہیں دیا جائے؟ ارے صاحب وہ باورچی بھی ایسا عقل مند تھا کہ آج کل کا کوئی عقل مند ہوتا تو کہتا جنت دے دو، کوئی عقل مند ہوتا تو کہتا اشرفیوں کی تھیلی دے دو، وہ ایسا سر پھرا تھا باورچی کہنے لگا مجھے باقی بلّہ بنا دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا، یہ کیا بکرا کہ تو ہنسامہ باورچی نان بھائی میرا مقام اور فرعون کا کہ پوچھا کیوں کہ کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے باقی بلّہ بنا دو۔ ایک دم جناب دونوں بہت ابحاث ہونے کے بعد فرما جب آپ دینا نہیں چاہتے تو پوچھا کیوں آپ نے کہ کیا چاہیے؟ مجھے تو باقی بلّہ بننا۔ فرما کون؟ تو برداشت نہیں کر پائے گا، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں کہا نہیں باقی بلّہ بناؤ۔ آپ حیران ہوں گے معتبر تاریخ میں محققین کی میں نے قلم کاریاں پڑھی، ایک اور اسے نظر میں دیکھ کر اسے باقی بلّہ بنا دیا، مگر وہ باقی بلّہ صاحب کا ولایت اور منصب کے لیے 2 دن باقی رہا، اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ حضرت سے پہلے فرماتے تھے دیکھ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حبیبان کرام کی سطور سے حضرت مجید الفسانی گزرے، اور گزرے کے بعد میں جب ان کے عروج کا دور، انہوں نے جناب اکبر کے تمام فوجی جرنلوں کو خط لکھا اور یہ کہا کہ بادشاہ اگر بگڑ جائے تو قوم بگڑ جاتی۔ اس طریقے سے حضرت مجدد صاحب کو قید و بند کی صحبتیں بھی جھیلنا پڑی، قید و بند کی منزلیں آپ نے طے کی، یہاں تک کہ اکبر کا دور جب ختم ہوا، اکبر کے دور ختم ہونے پر جب جہانگیر آیا، پہلے سوالیار میں آپ کو رہا کیا گیا۔ بہت طویل واقعات ہیں۔ جب آپ کو رہا کرنے کے بعد جہانگیر نے اپنے یہاں دعوت دی، مجدد صاحب نے جہانگیر سے ملنے کی کئی شرطیں لگائیں، ان میں سے 2-4 مجھے یاد۔ انہوں نے کہا چلو ہم تمہارے دربار میں جب آئیں گے ان شرائط کو پورا کیا جائے اور منظور کیا جائے۔ انہوں نے کہا پہلی شرط کیا؟ کہا پہلی شرط یہ ہے تمہارے ابا کے زمانے میں سرزمین ہند پر جتنی مسجد انہدام ہوئی ان سب کو بنایا جائے۔ انہوں نے کہا صاحب منظور۔ انہوں نے کہا اچھا شاہی محل کے قریب ایک مسجد بنائی جائے۔ انہوں نے کہا یہ منظور۔ انہوں نے کہا اس مسجد میں ایک امام رکھا جائے، سنی صحیح عقیدہ، یہ منظور۔ اس مسجد میں بادشاہ سلامت خود نماز باجماعت پڑھے۔ انہوں نے کہا یہ منظور۔ مجدد صاحب نے سنت تحیہ میں ایک شرط یہ رکھی کہ شاہی محل کے سامنے گائے ذبح کی جائے۔ ارے جہانگیر نے کہا یہ کیا ہوگا، یہ تو ہندوستان میں کوہرام مچ جائے گا، کہا یہ منظور ہوگی تب میں ملوں گا۔ جہانگیر نے سوچ کر چلی یہ بھی منظور، گائے کو ذبح کیا جائے، بادشاہ سلامت سامنے ہوں گے۔ انہوں نے ایک شرط اور لگا دی، جب گائے ذبح کی جائے سارے دربار کے مولوی، سارے درباری جتنے بادشاہ بھی ہو، تمام لوگوں کے سامنے گائے کا گوشت بھون کر سب کھائیں۔ ان کا لے بابا صاحب تو بالکل مرنا، یہ تو ہندوستان میں کوہرام مچ جائے۔ انہیں اگر منظور ہے تو فقیر آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ علماء کا اسی طرح اہتمام کیا جائے، شریعت محمدی کو نافذ کی جائے۔ اللہ اللہ 20 سال جہانگیر کے دور میں مجدد صاحب نے کہا ارے 20 سال کے دور میں دین اکبری کو سب بھول گئے، دین اکبری کافور ہوا بن کر کے ہو گیا، اور اسلام اسی طریقے سے اپنی آب و تاب کے ساتھ واپس آ گیا۔
یہ کارنامہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے عزیزان گرامی سر انجام دیا. اقبال نے ایک جملے میں ساری تاریخ کو بیان کر دیا. وہ ہند میں فرمائے ملت کا نگہبان اللہ نے برحق کیا جس کو خبردار. وہ ملت کا نگہبان تھا اور اللہ نے بالکل دین کے بگڑنے کے عین وقت میں جنہیں خبردار کیا اور جنہوں نے اپنے علم و فضل سے دین کا ایسا اجزا کیا. میں سچ کہتا ہوں 2-4 جزیات تو میں نے بتا دیے. اکبر دین کو مٹانا چاہتا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ PhD ڈاکٹر پروفیسر ان سے آپ پوچھئے کہ آپ نے دین اکبری تو پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل سنا تو ہم نے. انہوں نے کہا اچھا آپ دین اکبری کے 5 جزیات بتا دیں, 10 جزیات بتا دیں. اکبر دین الہی کے جزیات کیا کسی کو یاد نہیں ہوں گی, اچھے بھلے پڑے آدمی ہو, پڑھے لکھے ہو, لیکن جس دین کو وہ مٹانا چاہتا وہ دین آج اتنا زندہ کہ 10 برس کا لڑکا آج بھی آپ کو حافظ ملے گا, 8 برس کا لڑکا آپ کو حافظ ملے گا. اور یہ دینداری یہ سامنے نہیں دیکھ رہا اس بے روادی کے دور میں مسلمان دین پر قائم ہے یا نہیں. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے واللہ متم نورہ, اللہ اپنے دین کو کامل فرمائے گا, اللہ اپنے دین کو مکمل فرمائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اور ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ ایسے مرد مومن کو بھیجے گا جو دین کا کیا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مبارک اور انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. تذکرہ بہت ہی قلیل ہوا لیکن مختصر وقت میں یہی کہا جا سکتا تھا ان کا احسان تو ہم پر اتنا ہے کہ یہ تذکرہ یا مجھ جیسے ہزاروں آدمی تذکرہ کریں ان کا احسان ہم نہیں چکا سکتے. اللہ تعالیٰ ان جیسی استقامت ان جیسی جرأت ان کے سب سے ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.